اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی 23ویں تاک رات کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا 25ویں کی تاک رات آنے تک رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کی 23ویں، 25ویں، 37ویں اور 29ویں کی رات کو کر سکتے ہیں، یعنی یہ شب قدر کا خاص وظیفہ ہے، اور جو بندہ شب قدر میں یہ وظیفہ کر لے گا، شب قدر کی راتوں میں اس وظیفے کی سعادت حاصل کر لے گا، انشاءاللہ وہ جان لے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، دو جہان کے تاجدار، سلطان بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، میں نے شب قدر کو دیکھا، پھر مجھے بھلائی دی گئی، لہٰذا تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک خوشگوار رات ہے، نہ گرم ہے نہ سرد ہے، اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی ہی مقدس رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اور تاک راتیں بھی ہم کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور سیدنا مبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ عز و جل، تو بہت معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا محمد بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تذکرہ ہوا، پس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا، لیکن حضرت سیدنا ابن عباس خاموش رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بھی کچھ بولیے، بولنے پر پابندی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں گویاں ہوئے، بے شک اللہ عز و جل تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے، اس نے ایام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ 7 کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی ہفتے میں 7 دن ہیں۔ انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے رزق کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں بچھائیں، 7 سمندر بنائے، سجدے میں زمین پر لگنے والے اعضاء 7 بنائے، قرآن مجید میں 7 قسم کے رشتہ داروں سے نکاح حرام فرمایا اور 7 قسم کے ورثہ پر وراثت تقسیم فرمائی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت فاتحہ کی 7 آیات عطا فرمائیں اور شیاطین کو بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ابن عباس کی طرح کون روایت بیان کر سکتا ہے؟ منقول ہے کہ اس سورت کے کلمات کی تعداد اور حتی مطلع الفجر پر اس کا اختتام ہے اور یوں ہی 27واں کلمہ ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شب قدر میں 27ویں کی رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنا بہت ہی مقدس اور عظیم و شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی بھی طاق راتیں آئیں، ان راتوں میں اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق قیام کریں، ذکر کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت شب قدر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے شب قدر میں کون سے وظائف کرنے ہیں اور کیا نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے شب قدر میں کرنا ہے۔ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی طاق راتیں آتی ہیں جسے ہم لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں، ان راتوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق نوافل ادا کرنے ہیں، چاہے آپ 4 رکعت نوافل ادا کر لیں، چاہے آپ 10 رکعت نوافل ادا کر لیں، اور چاہے آپ 20 رکعت نوافل ادا کر لیں، 40 رکعت نوافل ادا کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں اتنے آپ نوافل ادا کریں۔ نوافل اس طریقے سے ادا کریں کہ سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر پڑھ لیں اور 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو سورت قدر نہیں آتی وہ صرف 7 مرتبہ سورت اخلاص ہی پڑھ لیں، اور جن لوگوں کو سورت قدر آتی ہے وہ سورت قدر 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر آپ نے اسی ترتیب سے نوافل پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورت قدر پڑھ لیں، جن کو سورت قدر نہیں آتی وہ 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور 3 مرتبہ درود پڑھیں، اور اسی ترتیب سے آپ نے جتنے بھی نوافل پڑھنے ہیں اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، چاہے 10 پڑھیں، 20 پڑھیں یا 30 پڑھیں، اسی ترتیب سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافلوں کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور ہو جائے گا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہتر یہ ہے کہ آپ 12 رکعت نوافل پڑھ لیں یا پھر 20 رکعت نوافل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ 12 رکعت سے کم نہ ہوں، زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔
جس طریقے سے میں نے نوافل بتائے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر پڑھنی نہیں آتی تو کسی سے سن لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں جو آپ کو سورۃ قدر سنا سکے تو آپ موبائل میں سورۃ قدر لگا کے 70 مرتبہ سن لیں۔ سورۃ قدر اگر آپ کسی صورت میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو پھر 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا شب قدر کی تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، شب قدر کے صدقے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دی۔ اور مستجاب الدعوات جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جتنی بھی شب قدر کی راتیں آئیں ان میں لازم کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔